السلام علیکم۔ ہمارا یہ لیکچر جو ہے یہ ایوولوشن کے سلسلے کا ہی اگلا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم تھیئریز آف ایوولوشن پہ بات کر رہے تھے، تو ہم نے لامارک کی تھیئری کو ڈسکس کیا تھا۔ اس میں ہم نے لامارک کے جو لاز تھے ان کو ڈسکس کر لیا تھا۔ پھر ہم نے اگلے لیکچر میں جو ایویڈنس ان سپورٹ آف لامارکس تھیئری تھے ان کو بھی ڈسکس کر لیا تھا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ لامارک کی تھیئری جو ہے اس پہ آبجیکشن یا کرٹیسزم کیا کیا تھا، تو باری باری ان پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ لامارک نے جب یہ تھیئری دی تو ظاہر ہے اس کو بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ جو کنسیپٹ تھا اتنا زیادہ ایکسیپٹڈ نہیں تھا اس دور میں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو اپوز کیا۔ کیوویئر اور وائز مین جو ہیں وہ سب سے بڑے کرٹکس تھے لامارک کی تھیئری کے، انہوں نے سب سے زیادہ کرٹیسزم کیا۔ تو بہت سارے سوالات ایسے تھے، آبجیکشنز تھے جن کے لامارک نے جواب دیے، لیکن بہت سارے ایسے بھی آبجیکشن تھے جن کا ظاہر ہے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا تھا۔ تو باری باری ان کو دیکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلا جو آبجیکشن تھا وہ تھا، لامارک نے کہا تھا کہ جو ٹینڈنسی ٹو انکریز ان سائز ہوتی ہے کسی آرگن کی، جب اس نے یہ کہا کہ جن آرگنز کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کی ایفیشنسی زیادہ انکریز ہو جاتی ہے، وہ سائز میں انکریز ہو جاتے ہیں۔ لیکن آبجیکشن یہ تھا کہ جو لوگ آنکھوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جیسے زیادہ پڑھنے والے جو لوگ ہیں، ان کی زیادہ آنکھیں استعمال کرنے کے بعد ان کی جو آئی سائٹ ہوتی ہے وہ الٹا کم ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، امپیئرڈ آئی سائٹ ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آنکھوں کا زیادہ استعمال کرنے سے آئی سائٹ بہتر ہو، جیسا کہ لامارک نے کہا تھا۔ لامارک نے کہا تھا یہ جن آرگنز کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی ایفیشنسی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ زیادہ اسٹرانگر ہو جاتے ہیں، زیادہ ان کا سائز بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن آئی سائٹ کے معاملے میں یہ بات الٹ ہو گئی بالکل، کہ آنکھوں کا جو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کی آئی سائٹ جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو آبجیکشن تھا وہ تھا جو کہ لامارک نے یہ کہا تھا کہ جب کسی انڈیویجول کو کوئی نیڈ فیل ہوتی ہے، یعنی اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ کوئی نیا آرگن ڈیولپ کرے، تو وہ اس کو اپنے انوائرمنٹ میں رہنے کے لیے جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہو، تو وہ ایسا آرگن جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتا ہے۔ نیا آرگن، اس نے کہا تھا نیا آرگن ڈیولپ ہوتا ہے فیل آف نیڈ کی وجہ سے، کہ اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو آبجیکشن یہ تھا کہ بہت پرانے زمانوں سے انسان یہ چاہتا ہے، اس کو یہ نیڈ فیل ہوتی ہے کہ کاش میں کبھی اڑ پاتا۔ تو یہ نیڈ تو فیل ہو رہی تھی اور یہ فائدہ مند بھی تھی، تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ مین جو ہے وہ فلائی کیوں نہیں کر پاتا، اور وہ ونگز جیسے آرگنز جو ہیں وہ ڈیولپ کیوں نہیں کر پاتا۔ یہ دوسرا آبجیکشن اس پہ لگا۔ اچھا، تیسرا جو آبجیکشن تھا، جو لامارک نے کہا تھا کہ انوائرمنٹ میں کسی چینج کا جو ریئیکشن ہے وہ کسی آرگن میں چینج لے کر آتا ہے، آرگن کا سائز بڑھاتا ہے یا اس کو زیادہ اسٹرانگ کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ جو یہ والا پوائنٹ تھا لامارک کا، اس میں کافی ویٹیج تھا، لیکن اس میں بھی اعتراض یہ آیا کہ اگر انوائرمنٹ کسی چیز کو فورس کرتا ہے کہ اس آرگن کا سائز جو ہے وہ انکریز ہو جائے، تو اس سے وہ اگلی جنریشن میں کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے اس کا کوئی میکنزم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اس کا میکنزم نون نہیں تھا، اس لیے یہ جو ویٹیج والا بھی پوائنٹ تھا ایون پھر بھی یہ اتنا زیادہ انڈرسٹوڈ نہیں ہوا اور زیادہ قابل قبول نہیں رہا۔ وجہ یہ تھی کہ انہیریٹنس کی بات تو کر دی، لامارک نے کہا کہ جو انوائرمنٹ کسی انڈیویجول کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کوئی آرگن اڈیپٹ کر لے، کسی آرگن کی ڈیولپمنٹ ہو جائے، پھر وہ ڈیولپمنٹ آف آرگن جو ہوتا ہے یا کسی آرگن میں جو چینج ہوتا ہے وہ جینیٹکس میں کیسے جاتا ہے اور اگلی جنریشن میں کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کا میکنزم ایکسپلین کرنے میں لامارک ناکام رہا۔ اس کے بعد چوتھا جو آبجیکشن آیا وہ تھا انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کریکٹرز کا۔ اس پوائنٹ میں لامارک نے یہ کہا تھا کہ جو بھی کریکٹرسٹک کوئی انڈیویجول اپنے لائف ٹائم میں ایکوائر کرتا ہے وہ اس سے اگلی جنریشن میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اس نے مثال یہ دی تھی کہ اس نے کہا کہ جراف جو ہے
وہ چونکہ اپنی گردن کو سٹریچ کرتا تھا اور اپنی ٹانگوں کو سٹریچ کرتا تھا، تو ریزلٹنگلی یہ ہوا کہ اس کی گردن جو ہے وہ لمبی ہوگی۔ اب یہ جو لمبی گردن تھی یہ اس سے اگلی جنریشن میں ٹرانسفر ہوئی۔ ایک مثال تو اس کی ٹھیک تھی، تو اس بیس پر اس نے یہ جو رول تھا، یہ جو لا تھا، یہ بنایا تھا کہ ایکوائرڈ کریکٹر جو ہوتے ہیں وہ انہیرٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ اگلی جنریشن میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ لیکن آبجیکشن یہ تھا کہ اگر کوئی انڈیویجول اپنے لائف ٹائم کے دوران ریپروڈکشن کرنے سے پہلے بلائنڈ ہو جاتا ہے، ڈیف ہو جاتا ہے، لیم ہو جاتا ہے، لنگڑا ہو جاتا ہے، کوئی لمبس کی امپیئرمنٹ ہو جاتی ہے، سنائی نہیں دیتا اس کو، اندھا ہو جاتا ہے، تو یہ والی جو پراپرٹی ہے، یہ جو کریکٹر اس نے اڈیپٹ کیا ہے، ڈیولپ کر لیا ہے، یہ اگلی جنریشن میں ٹرانسفر نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کوئی بندہ اندھا ہو گیا تو اس کے بچے جو ہیں وہ اندھے پیدا نہیں ہوتے۔ کوئی اگر اپنے لائف ٹائم کے دوران کسی وجہ سے ڈیف ہو گیا ہے، بہرا ہو گیا ہے، تو اس کے بچے بہرے پیدا نہیں ہوتے، اور اگر کوئی اپنے لائف ٹائم کے دوران لنگڑا ہو گیا تو بھی یہ والا کریکٹر جو ہے وہ اگلی جنریشن میں ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ یہ ظاہر ایک ویلڈ آبجیکشن تھا۔ اچھا، اسی طرح میوٹیلیشن جو ہوتی ہیں، جیسے کسی کا کوئی ہاتھ پیر جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، تو اس میں بھی یہ بھی، یا کچھ زخم لگ جاتا ہے تو یہ بھی اگلی جنریشن میں ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایشیا میں اسپیسیفکلی، باقی ملکوں میں بھی ظاہر ہے، باقی جگہوں پہ بھی ہوتا ہے، ناک اور کان جو ہیں وہ چھدوائے جاتے ہیں زیور پہننے کے لیے۔ یہ صدیوں سے ایسا ہو رہا ہے، صدیوں سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن اور یہ ظاہر ہے کہ لائف ٹائم، ایک انڈیویجول کے لائف ٹائم کے دوران یہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگلی جنریشن میں کبھی بھی چھدے ہوئے ناک اور کان جو ہیں وہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوتے۔ اسی طرح سرکمسیجن جو ہے، جو ختنہ کرواتے ہیں مسلمز اور جیوز کرواتے ہیں ختنہ بچوں میں، تو یہ اب یہ بھی صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن پھر بھی کسی انڈیویجول میں اگلی جنریشن میں کبھی بھی سرکمسیجن جو ہے وہ کیا ہوا ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک بات جو لامار کی تھی، اس نے کہا کہ جو ریسلر ہوتا ہے، جو لڑنے والا ہوتا ہے، جو کشتی کرنے والا ہوتا ہے، وہ چونکہ وہ اپنے مسلز کا، بائیسیپس کا زیادہ استعمال کرتا ہے، تو اس کے بائیسیپس زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن جب اس نے انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کریکٹرز کی بات کی نا، تو اس کے مطابق ریسلر کے بیٹے کے مسلز بھی اسٹرانگ ہونے چاہیے تھے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، یعنی ریسلر کے بچوں کے جو مسلز ہیں وہ اسٹرانگ پیدا نہیں ہوتے۔ اچھا، پانچواں جو آبجیکشن تھا وہ آگسٹ وائز مین نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ اس نے چوہے لے کر بہت سارے، ان کی ٹیل جو ہے وہ کٹ کر دی، تو اگلی جنریشن میں کٹی ہوئی دم والے چوہے پیدا نہیں ہوئے۔ وہ جو اگلی جنریشن پیدا ہوئی، اس نے اس جنریشن کے بھی سارے چوہوں کی ٹیل جو ہیں وہ کٹ کر دیں، لیکن ٹیل لیس بھی پھر بھی پیدا نہیں ہوئے اگلی جنریشن میں، پھر اس سے اگلی جنریشن کے بھی ٹیل کٹ کر دی۔ اس طرح اس نے 80 کنزیکٹیو جنریشن میں ایسا کیا کہ ان کی ٹیل کاٹی، لیکن پھر بھی کوئی ایک بھی انڈیویجول ٹیل لیس پیدا نہیں ہوا۔ تو اس سے یہ بھی اسی پہ پوائنٹ پہ آبجیکشن آ گیا جو اس نے کہا تھا، لامارک نے کہا تھا کہ ایکوائرڈ کریکٹرز کی انہیریٹنس ہوتی ہے۔ تو یہ ایک کریکٹرسٹک ہے جو لائف ٹائم میں ایک ماؤس نے اٹین کیا، ایکوائر کیا، لیکن اگلی جنریشن میں ٹرانسفر نہیں ہوا۔ اچھا، پھر اس کے بعد پیولوو نے، ایک رشین فزیولوجسٹ تھا، اس نے ایکسپیریمنٹس کیے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے مائس کو ٹرین کیا کہ جب وہ ان کو فوڈ دینے لگتا نا، تو اس سے پہلے وہ ایک بیل بجاتا تھا، اس کے بعد ان کو فوڈ دیتا تھا۔ اس نے اس طرح چوہوں کو اتنا ٹرین کیا کہ جب بھی وہ بیل بجاتا تو چوہے بھاگے بھاگے کھانا کھانے کے لیے آ جاتے تھے۔ چوہے اچھی طرح ٹرین ہو گئے، اور یہ انہوں نے آہستہ آہستہ اس ٹریننگ کو اڈیپٹ کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو ان کی اگلی جنریشن پیدا ہوئی، وہ یہ جو ٹریننگ تھی رنگ والی، یہ اگلی جنریشن میں ٹرانسفر نہیں ہوئی، اور اگلی جنریشن رنگ بجانے پر کھانا کھانے کے لیے نہیں آتی تھی۔ اوکے، اس کے بعد ایک اور جو تھیوری تھی وہ تھی تھیوری آف کنٹینیوٹی آف جرم پلازم، اور دوسری مینڈل کے جو انہیریٹنس کے لاس تھے، یہ دونوں بہت بڑا جھٹکا تھے لامارک کے لیے، کیونکہ اس تھیوری کے مطابق، جو کنٹینیوٹی آف جرم پلازم کی تھیوری تھی، اس کے مطابق انڈیویجولز میں، اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ ایسی تھیں جو لامارک کو سپورٹ بھی کر رہی تھی، جیسے کچھ کریکٹرسٹک جو ہیں وہ ایسے ظاہر نظر آ رہے تھے، جیسے جراف کی گردن تھی، تو وہ اگلی جنریشن میں ٹرانسفر ہو رہی تھی۔
لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو لائف ٹائم میں ایکوائر تو کی جاتی تھیں لیکن اگلی جنریشن میں ٹرانسفر نہیں ہوتی تھیں. اب اس بات کو ظاہر لامارک جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کر پایا تھا. جب یہ تھیوری آف کنٹینیوٹی آف جرم پلازم آئی تو اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ باڈی میں کسی بھی انڈیویجول کی باڈی میں دو طرح کے سیلز ہوتے ہیں. ایک طرح کے سیلز ہوتے ہیں جرم سیلز اور ایک طرح کے سیلز ہوتے ہیں سومیٹک سیلز. جو جرم سیلز ہیں وہ سیلز ہیں جو ریپروڈکشن کا کام کرتے ہیں, جن کا کام اگلی جنریشن پروڈیوس کرنا ہوتا ہے, اور باقی باڈی کے سارے سیلز ہوتے ہیں جن کا ریپروڈکشن میں کوئی رول نہیں ہوتا ڈائریکٹلی, وہ سومیٹک سیلز کہلاتے ہیں. اب جرم پلازم کی جو تھیوری تھی وہ یہ ایکسپلین کرتی تھی کہ اگر کوئی چینج جرم سیلز میں آیا تو وہ اگلی جنریشن میں ٹرانسفر ہوگا, وہ والا کریکٹرسٹک اگلی جنریشن میں ٹرانسفر ہوگا. لیکن اگر کوئی چینج سومیٹک سیلز میں آیا تو وہ اگلی جنریشن میں انہیریٹنس کے ذریعے سے ٹرانسفر نہیں ہوتا. اوکے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ایکوائرڈ کریکٹرز ہیں جو ایک انڈیویجول نے اپنے لائف ٹائم میں ایکوائر کیے ہیں وہ اگلی جنریشن میں ٹرانسفر نہیں ہوتے, کیونکہ وہ صرف سومیٹک سیلز تک ریسٹرکٹڈ رہتے ہیں اور ان کا جرم سیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور ایسے کریکٹرسٹک جو ہیں وہ اگلی جنریشن میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے یہ جو انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کریکٹر والا لا تھا یہ بھی غلط ہو گیا. اچھا, اب اگر ہم اس کو اوور آل دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ لامارک کے جتنے بھی لاس تھے ان سب میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جھول ضرور موجود تھا. لیکن پھر بھی اگر ہم اوور آل اس کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تھیوری جو ہے وہ ایز سچ ایکسیپٹیڈ بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کی امپورٹنس بہت زیادہ اس لیے ہے کہ کم از کم اس تھیوری نے ایولوشن کا میکنزم ضرور کلیئر کیا تھا, اور اس نے یہ یقین دہانی بھی کرا دی کہ یہ جو پروسیس آف ایولوشن ہے یہ جو پروسیس ہے یہ نیچرل ہے. کیونکہ اس وقت ایک تھیوری جو ہے وہ کام کر رہی تھی جس کو ہم کیٹاسٹرافزم کہتے ہیں کہ یہ جو چینجز آ رہی ہیں یہ چینجز ساری ایک اچانک ایک افتاد کی طرح ایک عذاب کی طرح آتی ہیں, جیسے کوئی نیچرل آ جاتی ہے نا, جیسے کوئی آفت آ جاتی ہے تو اس کے بعد ایک دم ساری چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں اور پھر قدرت جو ہے وہ نئی طرح کی چیزیں بنا دیتی ہے, یا کوئی سپر نیچرل فورس کام کر رہی ہے. اس سے بہرحال چاہے یہ تھیوری جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسیپٹڈ نہیں تھی, لیکن پھر بھی کم از کم یہ ضرور طے ہو گیا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کیٹاسٹرافزم نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی سپر نیچرل فورس ہے. اور اس تھیوری کو ہم اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ اس نے کم از کم ایک ایسا کلائمیٹ بنا دیا تھا کہ لوگوں نے ایولوشن کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کیا, اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور اس کے میکنزم کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لامارک جو ہے اس کی جو تھیوری ہے وہ چاہے بہت زیادہ ایکسیپٹڈ نہ ہو لیکن پھر بھی اس نے کم از کم ڈسکشن کے لیے ایک کلائمیٹ پرووائڈ کیا اور میکنزم آف ایولوشن جو ہے اس کو کلیئر کر دیا تھا.